کیا ایران کا ایٹمی پروگرام امریکہ کی مرہون منت ہے؟ کیا ایرانی ایٹمی پروگرام امریکہ کی مدد سے شروع کیا گیا ہے؟ ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا اپنے ملک میں داخلہ آخر کیوں بند کیا؟ کیا ایران کو شک ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ہی ایران کے ایٹمی پروگرام کی تفصیلات اس کے دشمنوں کو فراہم کی؟ کیا ایرانی سائنسدان ایٹمی ہتھیار کے حصول کی منزل کی جانب تیزی کے ساتھ گامزن ہے؟ امریکہ ایران کو پھر سے دھمکیاں دینے پر آخر کیوں اتر آیا؟ کیا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے عدم تعاون ایران کو مہنگا پڑ سکتا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ثنا کھیوان، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ عدم تعاون کا فیصلہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ ایران کو مزید تاخیر کیے بغیر AEIA کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ IAEA کے ساتھ معاہدے کی معطلی کا بل شورائے نگہبان سے منظوری کے بعد ہم پر لازم ہوگا۔ ہم اس بل کے پابند ہیں اور اس کے نفاذ میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ ایرانی پارلیمنٹ نے 25 جون کے روز عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بل کی منظوری دی تھی۔ گزشتہ ماہ امریکہ نے ایران اسرائیل جنگ میں عملی طور پر شمولیت اختیار کرتے ہوئے ایران کی جوہری تنصیبات پر B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے بنکر بسٹر بم گرائے تھے۔ اس بمباری کے نتیجے میں امریکہ نے ایران کی فورڈو، نتنز اور اصفہان جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو مکمل تباہ کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ وقتی طور پر رک جانے کے بعد اپنی قوم کے نام پہلے نامعلوم مقام سے ایک ریکارڈڈ پیغام میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای نے دعویٰ کیا کہ وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ ایرانیوں کو فتح کی مبارکباد انہوں نے دی اور ایران کے سپریم لیڈر نے اعلان کیا کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر بھی ایران کی ایٹمی تنصیبات کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ IAEA کے تجزیے کے مطابق ایرانی جوہری تنصیبات بڑی حد تک محفوظ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ایران کا دعویٰ درست ثابت ہوا اور ایران کا جوہری پروگرام بہت زیادہ پیچھے نہیں دھکیلا جا سکا۔ ناظرین، ایران میں شورائے نگہبان ایک ایسا ادارہ ہے جو علماء اور قانون دانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر قانون سازی کا آئینی اور شرعی جائزہ لینے کی ذمہ داری اسی کے پاس ہوتی ہے۔ خبر رساں ایجنسی مہر کے مطابق پہلے قانون سازی کرتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کے 221 اراکین نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ عدم تعاون کے بل کے حق میں ووٹ دیا۔ اس بل کے خلاف کوئی ووٹ نہیں آیا اور صرف ایک رکن نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اس بل کے تحت اس وقت تک IAEA کے معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب تک ان تنصیبات کی سیکیورٹی کی ضمانت فراہم نہ کی جائے تب تک ان کو انٹری نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ایرانی اس وقت اپنے ایٹامک منصوبوں کے حوالے سے دنیا بھر میں کسی پر بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، which is fair، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایٹمی پروگرامز کی تفصیلات آئندہ کسی کو بھی نہ مل سکے۔ وقت کی اسی اہم ترین ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرانیوں نے ایسا قانون بنا دیا ہے جو خود انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ عالمی اداروں کے ساتھ تعاون کو فی الفور ترک کر دیں۔ دراصل ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو تیزی کے ساتھ ترقی دینے کا عزم کیے ہوئے ہے اور حالیہ حملوں کے تناظر میں وہ یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ممکن ہو سکے تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ سکے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے سرکاری میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام میں تیزی لائے گا۔ ایران کا جوہری پروگرام گزشتہ 2 دہائیوں سے عالمی سیاست میں سب سے زیادہ موضوع بحث رہا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے سن 2003 میں کہا تھا کہ ایران تقریباً 18 سال سے جوہری پروگرام چلا رہا ہے اور اس منصوبے میں ایک سے زیادہ بڑے اور جدید ترین ایٹمی مراکز شامل ہیں۔ IAEA کے اس انکشاف کے بعد ایران کا جوہری پروگرام عالمی سفارتی حلقوں میں ڈسکس ہوا۔ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق حیرت انگیز معلومات سامنے آنے کے بعد دنیا بھر کے سفارتکاروں میں اس کا تیزی سے چرچا ہونے لگا۔ پوری دنیا نے ایران کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کی اور یہ کہا جانے لگا کہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے ایران کی جانب سے NPT پر دستخط کرنے والے ملک کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کے واضح اشارے دیے جا رہے ہیں۔ ایران کے اس وقت کے صدر محمد خاتمی کی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے
لیکن امریکہ اس پروگرام کو طویل عرصے تک شک کی نگاہ سے دیکھتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کم سے کم 4 امریکی صدور جارج ڈبلیو بش، براک اوباما، ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے دور میں ایران کا جوہری پروگرام سب سے اہم عالمی مسئلہ قرار دیا جاتا رہا۔ آپ سوچئے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ان سب امریکی رہنماؤں نے آخر ایران کو جوہری ہتھیار بننے سے روکنے کے لیے مختلف طریقے کیوں اپنائے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسا کوئی بھی امکان مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ صدر جارج بش نے سن 2002 میں اپنی تقریر میں شمالی کوریا اور عراق کے ساتھ ساتھ ایران کو برائی کا محور قرار دیا تھا، ایکسس آف ایول، اور ایران پر جامع بین الاقوامی پابندیاں لگانے کے لیے سخت دباؤ ڈالا تھا۔ پھر صدر براک اوباما نے بھی اپنے دور میں برطانیہ، فرانس، روس، چائنا اور جرمنی کی حکومتوں کے ہمراہ ایران کے ساتھ 2 سال تک مذاکرات کیے اور اس طرح سن 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی نگرانی اور حد مقرر کرنے کے بدلے تہران پر عائد پابندیوں میں کچھ نرمی بھی دی گئی، لیکن صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کر لیا اور یک طرفہ طور پر ایران پر نئی پابندیاں بھی عائد کی۔ نئی امریکن پالیسیز کے بعد تہران نے معاہدے کی شرائط کو نظر انداز کرنا شروع کیا اور یورینیم کی افزودگی کی شرح 60% تک بڑھا دی، جبکہ بجلی کی پیداوار کے لیے یورینیم کو محض 4 سے 5% تک افزودہ کرنا کافی ہے، جبکہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے 90% تک افزودہ یورینیم درکار ہوتا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے امریکن جو بائیڈن صدر نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے، جس کے بعد دوسری بار صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے والے ٹرمپ نے اس معاملے پر سخت موقف اختیار کیا۔ گزشتہ ہفتے امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف فوجی مہم میں اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے تہران کے جوہری پلانٹس پر بمباری کی اور اس حملے کا مقصد ان مقامات کو تباہ کرنا تھا۔ تاہم ایران کے جوہری پروگرام پر تنازع ابھی تک جاری ہے، جس کی ابتدا واشنگٹن سے ہوئی تھی۔ ایران کا ایٹمی پروگرام 1950 کی دہائی میں امریکہ کی مدد سے ہی شروع ہوا تھا اور یہ سارا معاملہ امریکی صدر ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور کی تقریر سے شروع ہوا۔ امریکن صدر نے 8 دسمبر سن 1953 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک تاریخی تقریر کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جوہری ٹیکنالوجی کو جب فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ انسانیت کے لیے خوفزدہ ہے۔ اس وقت تک ان ٹیکنالوجی پر امریکہ کی اجارہ داری تو نہیں تھی، دنیا کے کئی دوسرے ممالک بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر رہے تھے۔ اس کے بعد آئزن ہاور نے اقوام متحدہ کے تحت ہی بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے قیام کی تجویز پیش کی۔ امریکن صدر نے کہا تھا کہ ہمارا خاص مقصد یہ ہوگا کہ دنیا کے ان ممالک کو مناسب بجلی فراہم کی جائے جنہیں توانائی کی کمی کا سامنا ہے۔ IAEA کی بنیاد آئزن ہاور کی اس تقریر کے بعد رکھی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایٹمز فار پیس کے نام سے ایک فورم بھی بنایا گیا، جس کے تحت امریکہ نے ترقی پذیر ممالک کو جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں مدد کے لیے تربیت بھی فراہم کی۔ مارچ 1955 میں آئزن ہاور انتظامیہ نے ایک قدم اور اٹھایا۔ اس نے امریکن ایٹامک انرجی کمیشن کو قابل اعتماد ممالک کو محدود مقدار میں قابل انشقاق مواد برآمد کرنے کی اجازت دی اور ری ایکٹرز کی تعمیر میں مدد دینے کا فیصلہ کیا۔ ان برآمدات کا مقصد امریکی عالمی قیادت کو برقرار رکھنا، سوویت اثر کو کم کرنا اور یورینیم اور تھوریم کے غیر ملکی ذرائع تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ بھارت اس امریکی پروگرام سے فائدہ اٹھانے والا پہلا ملک بنا اور اس کے بعد جنوبی افریقہ، اسرائیل، ترکی، پاکستان، پرتگال، یونان، اسپین، ارجنٹائن، برازیل اور ایران کو بھی امریکہ سے ایٹمی امداد ملنا شروع ہو گئی۔ امریکہ اور ایران نے 5 مارچ 1957 کو جوہری تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس وقت ایران پر شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی۔ ایٹمز فار پیس کے تحت اس معاہدے نے ایران کے جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی۔ سوویت روس کے ساتھ سرد جنگ کے زمانے میں ایران امریکہ کی نظر میں ایک اہم اسٹریٹجک اتحادی تھا۔ پھر 1967 میں امریکہ نے ایران کو 5 میگا واٹ کا نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر فراہم کیا۔ اسی کے ساتھ اس کے آپریشن کے لیے درکار انتہائی افزودہ یورینیم بھی فراہم کی گئی۔ 1970 میں محض 3 سال بعد ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے ذریعے ایران نے وعدہ کیا کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے یا انہیں تیار کرنے کی کوشش بھی کبھی نہیں کرے گا۔ ایران جوہری پروگرام کے سربراہ
اکبر اعتماد نے سن 2013 میں بتایا کہ شاہ رضا پہلوی نے انہیں بتایا تھا کہ اگر حالات بدلے تو ہمیں جوہری ہتھیاروں کے حصول کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ یہ سوچ ابھی تک ان کے ذہن میں تھی۔ اکبر اعتماد سن 1974 میں قائم ہونے والی ایرانی ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے چیئرمین تھے اور انہوں نے ملک کے جوہری پروگرامز کی ابتدائی میں قیادت کی تھی۔ شاہ رضا پہلوی نے اسی سال اعلان کیا کہ آئندہ 2 دہائیوں کے دوران ایران میں جوہری توانائی کے 23 مراکز قائم کیے جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی پیداواری صلاحیت 23,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہوگی۔ لیکن اس میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ایران کے پاس اس مقصد کے لیے مطلوبہ تعداد میں ماہر نیوکلیئر انجینئرز اور سائنسدانوں کی بہت زیادہ کمی تھی۔ جولائی سن 1974 میں ایرانی حکام نے تجویز پیش کی کہ امریکہ کے میساچیوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایران کی ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے منتخب طلباء کے لیے ماسٹر ڈگری پروگرام شروع کیا جائے۔ ایران نے اس تعلیمی پروگرام کے پہلے 2 سال کے لیے اس وقت تقریباً $1.3 ملین جو آج کے $8.5 بلین بنتے ہیں وہ فراہم کیے، لیکن MIT کے طلباء اور پروفیسرز کی طرف سے اس اقدام کی شدید مخالفت کی گئی۔ انہوں نے شاہ پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا اور خدشہ ظاہر کیا کہ یہ پروگرام ایران میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پھر سن 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا، جس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری تعاون کا یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ MIT میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو پروگرام انہوں نے شاہ کے لیے تیار کیا وہ اتنی جلدی انقلابیوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ جن ایرانی طلباء اور اساتذہ کو وہ تربیت دے رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر انقلاب کے حمایت میں ہیں۔ انقلاب کے بعد اقتدار سنبھالنے والی آیت اللہ خمینی کی قیادت میں نئی اسلامی حکومت نے ابتدا میں شاہ کے ایٹمی منصوبوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس شعبے میں تربیت یافتہ کئی پروفیسرز ملک ہی چھوڑ گئے۔ فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر محمد ہمایوں نوش بتاتے ہیں کہ سن 1979 کے انقلاب کے بعد ایرانی جوہری توانائی کے بہت مخالف تھے اور وہ اس منصوبے کو شاہ کا پالا ہوا سفید ہاتھی یعنی کہ ایک غیر فائدہ مند چیز کہتے تھے۔ اسلامی انقلابی حکومت نے اگلے 5-6 برسوں تک جوہری توانائی کو مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھا۔ دراصل اس وقت انقلاب کے قائدین کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی عسکری اہمیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف ملک چھوڑنے والے ماہرین کو واپس بلانے کی کوشش کی بلکہ خفیہ طور پر اپنا ایٹمی پروگرام بھی شروع کر دیا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹمز فار پیس منصوبے کا ایران کے موجودہ جوہری پروگرام پر کیا اثر پڑا؟ تو دراصل صدر آئزن ہاور کی سوچ یہ تھی کہ دوسرے ممالک کو جوہری ہتھیاروں کے راستے پر جانے سے روکنے کے لیے اگر انہیں جوہری ٹیکنالوجی کو پرامن مقاصد کے لیے مقررہ مقدار میں استعمال کرنے کا موقع دیا جائے تو مناسب حفاظتی اقدامات کے ذریعے اسے کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے بھی یہی کیا۔ اس نے یورینیم نہیں بیچا بلکہ یورینیم کو لیبارٹری کی سطح پر محدود مقدار میں کرائے پر دیتا تھا جو ری ایکٹر کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا۔ اس طرح امریکہ نے دنیا کے تقریباً 30 ممالک میں جوہری توانائی کی تحقیق اور مطالعے کا راستہ آسان کیا تھا، لیکن آج بھی ماہرین کے درمیان اس بات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا کہ آیا ایٹمز فار پیس پروجیکٹ نے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں کس حد تک کردار ادا کیا۔ البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ایٹمز فار پیس نے ایک ایسا ماحول بنایا جس میں پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کی منتقلی ممکن ہوئی۔ لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک بار جب اس ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھ لیا جاتا ہے تو متعلقہ ممالک کو مختلف اقدامات کے ذریعے اپنے اپنے انداز میں اس معاملے میں آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ آئزن ہاور کے اقدام نے در حقیقت دنیا میں جوہری پھیلاؤ کی حوصلہ افزائی کی اور اب تو یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایٹمز فار پیس پروجیکٹ نے جوہری ہتھیاروں کے پروگرامز کی ترقی میں مدد کی اور ان کو سپورٹ کیا۔ اس حوالے سے اکثر انڈیا اور پاکستان کی مثالیں دی جاتی ہیں جہاں ایٹمی سائنسدانوں کو پہلے ہی ایٹمز فار پیس اقدام کے تحت تربیت دی گئی اور بعد میں انہوں نے ہی ایٹم بم تیار کر لیے۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایران ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل اسے ایسا کرنے دیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔